ایک بات یہ بھی جان لیجئے، ایک سوال ہے کہ غریب قربانی کے بعد امیر ہو گیا تو اس کے متعلق کیا غریب قربانی کے ایام میں امیر ہو جاتا ہے، یا غریب نے جانور خریدا یا غریب نے قربانی کے لیے جانور لیا؟ تو اس کے متعلق چند مسائل ہیں، تو یہ بھی ضرور سماعت کر لیجئے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر غریب قربانی کے بعد امیر ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی محض اپنی خوشی سے قربانی کر دی، اور اس کے بعد قربانی کے ایام میں ہی وہ صاحب نصاب یعنی امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو اب اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کو ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا یعنی دستیاب ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، جیسے کہ علامہ صاحب بدائع الصنائع نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو جاتا ہے ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو اللہ رب العالمین اگر اسے طاقت دے دیں اور وہ مالدار ہو جائے تو اس پر پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا یہ جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا اور اس پر دوسری قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اگر غریب آدمی نے پہلا جانور گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا، تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب آدمی قربانی کے نیت سے جتنے جانور خریدتا جائے گا سب کی قربانی واجب ہوتی جائے گی۔